ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ یہ فین اور شور کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اگر ان کو بند کر دیں تو میرے خیال میں خاموشی کے ساتھ ہم لوگ کچھ گفتگو کر سکیں. برادران عزیز، سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کو آپ کے سامنے مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے. چونکہ اس مجلس کے لیے مجھے پہلے سے موضوع دیا جا چکا ہے، دور حاضر میں علم اور تقویٰ کی اہمیت، معصومین علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے ارشادات کی روشنی. کوشش یہی ہوگی کہ جتنی دیر بھی آپ کے درمیان سمع خراشی کروں، موضوع پر کچھ بات کر سکوں. حق کے موضوع ادا کرنا طالب علموں کے بس کی بات نہیں ہے، کوشش کرنا طالب علموں کا کام ہے. ماہ ذی الحجہ ہے. ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے اور بے پناہ فضائل کا مجموعہ بھی ہے. بے پناہ فضائل کا. اگر ہم صرف اس مہینے میں جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں پر ایک نظر صرف ڈالیں گے تو خداوند عالم نے اس مہینے کو بے پناہ فضیلت والا قرار دیا ہے. مہینے کا آغاز ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اور مولا کائنات کی شادی سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کا آغاز ہی جو ہے وہ متبرک ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور رسول سے یہ درخواست کریں کہ ہم آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتے ہیں، تو رسول کا جواب یہ ہوگا کہ آدم سے لے کر این دم تک کسی کے اندر یہ لیاقت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ فاطمہ کا کفو ہو سکے۔ پوری کائنات میں علی مرتضیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ فاطمہ کا ہمسر بن سکے۔ یہ پہلی مناسبت ہے جو بے پناہ ہے۔ آیہ ولایت کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس مہینے کو ماہ ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ جو آیہ ولایت مشہور ہے جسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں خطیبوں سے، اس آیت کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ آیہ تطہیر کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ مباہلہ کا نزول بھی، سورہ حل عطا کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ آیہ مباہلہ کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ عید غدیر بھی اسی مہینے میں ہے۔ عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ عید اضحیٰ بھی اسی مہینے میں ہے۔ رکوع کے حالت میں زکوٰۃ بھی مولا کائنات نے اسی مہینے میں دی ہے۔ یہ سب مناسبتیں ہیں جو صرف اس مہینے کی ہیں۔ خدا بند عالم کی عبادتوں میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو خاص زمانے سے مخصوص ہیں۔ ایک رمضان المبارک یعنی روزہ خاص مہینے سے مخصوص ہے، دوسرے حج، وہ بھی خاص مہینے سے مخصوص ہے۔ یعنی دو مہینے عبادت کے لیے خدا بند عالم کے مخصوص ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد اگر بڑی عبادت کا کوئی مہینہ ہے تو یہی ماہ ذی الحجہ ہے، جس میں اس نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اب اسی مہینے میں ایک مناسبت جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، واقعہ کربلا کا آخری عینی شاہد پانچواں محمد یعنی امام باقر علیہ السلام کا روز شہادت بھی کل ہے۔ اور اپنے بچوں کو ایک بات بتا دوں کہ جب 7 ذی الحجہ کو امام کی شہادت ہوئی تھی تو وہ دوشنبے کا دن تھا، اور کل کا دن بھی دوشنبے کا ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ یعنی تاریخ کے اعتبار سے بھی وہی تاریخ ہے کل جس میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور دن کے اعتبار سے بھی وہی دن ہے کہ جس دن امام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس مہینے میں ظاہر سی بات ہے کہ بے پناہ برکتوں والا اور بے پناہ فضیلتوں والا اور بے پناہ مناسبتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے عرفاء، علماء اور بزرگان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر عاشورہ کو درک کرنا ہے، اگر عاشورہ کو درک کرنا ہے تو پہلی ذی الحجہ سے الرٹ ہو جاؤ، 40 دن تک اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو، تقویٰ کی راہ اختیار کرو، کوشش کرو کہ عجیب و غریب ہے 40 دن کا کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ تعلیم ہمارے ہاں اسلام میں جو 40 دن ہوتے ہیں اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے کہتے ہیں کم سے کم 40 دن کرو۔ عاشورہ کو اگر درک کرنا ہے تو پہلی ذی الحجہ سے لے کر عاشور تک 40 دن ہوتے ہیں۔ کہا ان 40 دنوں میں اپنے نفس کی حفاظت کرو تاکہ عاشورہ کو درک کر سکو۔ یہ اتنی اہمیت کے
حامل ہیں یہ ایام کہ جنہیں ایام ماہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ تھا۔ دوسرا مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اہل بیت کی طرف سے چشم پوشی کی گئی، اہل بیت کی طرف سے نظریں پھیر لی گئیں۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ کے دروازے پر لوگ جمع ہو گئے، کس طریقے سے مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، کس طریقے سے امام حسن کے جنازے پر تیر بارانی ہوئی۔ یہ جو اہل بیت کی طرف سے نظروں کا پھیرنا تھا یہ عروج پر پہنچ گیا تھا امام حسین کے زمانے میں، اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ یعنی اس قدر لوگ اہل بیت سے دور یا یوں کہوں کہ متنفر ہو گئے تھے کہ امام حسین کا قتل ہو گیا اور لوگوں کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، حسین قتل ہو گئے، اپنے عروج پر تھا۔ بہت اچھا موضوع میرے لیے منتخب کیا ہے ان نوجوانوں نے۔ میں دوسرا مقدمہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس موضوع تک پہنچ سکوں۔ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے جو سب سے پہلا کارنامہ کیا وہ یہ کارنامہ تھا کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکال دیا۔ پہلا کارنامہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں۔ جب آپ زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، زیارت شروع یہاں سے ہوتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللہم انی اشہد، پڑھنے والے میں گواہی دیتا ہوں، انہو یعنی امام حسین، کیا وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، انہوں نے تیری راہ میں اپنا خون بہا دیا۔ یہ آپ زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں، خدا بند عالم سے یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین نے تیری راہ میں اپنا خون بہا دیا۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، تیری راہ میں اپنا خون بہا دیا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی تیرگی سے باہر نکال سکے۔ یعنی امام حسین نے جو کارنامہ کیا وہ کیا کارنامہ تھا کہ اپنی قربانی کے ذریعے سے امام حسین نے جہالت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالا، جو جاہل تھے، بے معرفت تھے۔ کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے کیا کریں، کیا کریں کہ امام زمانہ کو دیکھ سکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کمال نہیں ہے، دیکھ کر پہچاننا کمال ہے۔ دیکھنے کو تو شمر نے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں سکا تھا کہ یہ امام وقت ہیں۔ تم دیکھنے کی تمنا مت کرو، اپنے اندر اتنی معرفت پیدا کرو کہ اپنے امام کو پہچان سکو کہ یہ تمہارا امام ہے۔ امام غائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام دنیا سے غائب ہے، امام تمہاری نظروں سے غائب ہے۔ یہ تمہاری نظروں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ پردہ بے معرفتی کا پردہ ہے۔ جیسے ہی تمہارے اندر معرفت پیدا ہوگی تم امام کی زیارت کر سکتے ہو۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آن دا اسپاٹ آتی ہیں۔ آیت اللہ فہری آیت اللہ بہجت کے دوستوں میں سے تھے، یعنی طالب علمی کے زمانے کے دوستوں میں سے تھے۔ یہ آیت اللہ بہجت کے بیٹے نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے آیت اللہ بہجت سے۔ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، چونکہ پیچھے بہرحال لوگ بھر گئے ہیں، آگے کی جگہ پوری خالی ہے۔ میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو حکم نہیں دے سکتا ہوں، لیکن مجلس میں زینت پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا اچھا ہے کہ جب آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو بعد والوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ یقین جانیں آپ کے آگے بڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ آپ امام کی مجلس کو زینت بخش رہے ہیں دوسروں کو جگہ دے کر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد
آیت اللہ فہری آتے ہیں اور آیت اللہ بہجت سے کہتے ہیں کہ تم نے وفا نہیں کی. ہم لوگ بچپن کے دوست تھے، تم اتنے آگے بڑھ گئے معرفت کی راہ میں، کم سے کم ہمارا ایک ہاتھ تھام لیا ہوتا. میرے استاد نے کہتے ہیں کہ آیت اللہ فہری کا اپنا مقام ہے، وہ بہت بلند ہے، لیکن انکساری اور تواضع اس قدر ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کہنے کہ تم نے چھوڑ دیا ہمارا ہاتھ، کم سے کم کچھ دور ہمیں ساتھ لے کر چلتے. آیت اللہ بہجت کے بیٹے جن کا نام علی ہے، علی بہجت، وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے بابا رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے. پھر اس کے بعد انہوں نے واسطہ دیا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پھر انہوں نے واسطہ دیا آیت اللہ فہری نے کہ تم کو دوستی کے حق کا واسطہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں اہل بیت نے عطا کی ہیں ان میں سے کچھ تو ہم کو بتا دو، کچھ تو ہمیں دے دو، میری طرف متوجہ رہیں. آیت اللہ بہجت روتے ہوئے رکے، رکنے کے بعد کہا کہ اگر تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ سوال کیا ہوتا تو میں شاید نہ بتاتا، لیکن مجھے اہل بیت نے 10 چیزیں عطا کی، اس میں سے صرف ایک تم کو بتا رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں. 10 چیزیں مجھے اہل بیت نے عطا کی، ان میں سے میں ایک بتا رہا ہوں. کہا میں جب امام رضا علیہ السلام سے ملنے گیا، دیکھیے یہی جملہ ہے ان کا، جملہ یہی ہے. ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ہم زیارت کا مطلب ذریح پکڑنا سمجھتے ہیں، لیکن صاحبان معرفت ذریح تک جسم کو پہنچاتے ہیں، امام تک روح کو پہنچاتے ہیں. جسم تک پہنچنا کمال نہیں ہے، ذریح تک. ہم لوگ کو لگتا ہے ذریح تک نہیں پہنچے تو زیارت نہیں قبول ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہیں، اور اگر آپ کے قلب کو ان کا جواب محسوس ہو جائے تو ان لوگوں سے آپ کہیں بہتر ہیں جنہوں نے کربلا جا کر ذریح بھی پکڑی ہے لیکن معرفت کے بغیر پکڑی ہے. معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ میں جب امام سے ملنے گیا تو امام نے مجھ سے فرمایا، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں امام نے مجھ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی ہماری پناہ میں آئے اور ہم اسے پناہ نہ دیں. امام رضا علیہ السلام آیت اللہ بہجت سے کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہم لوگوں کو بہت ہی یہ باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں، ہم لوگوں کو یہ باتیں ناقابل یقین لگتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں دلیل دوں گا اس کی کہ ایسا نہیں ہے. آپ ابھی مجلس کے بعد روزانہ آپ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں زیارت میں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہی تو پڑھتے ہیں نا. علیکا، علماء تشریف فرمائے، علیکا، یہ علیکا. آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلام ہو. امام سے جب آپ امام کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکا. کا اور کم اس کے لیے ہوتا ہے جو سامنے ہو. آپ جب امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکا، اے میرے آقا آپ پر، آپ سامنے ہیں. یہ میری نظر ہے جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آپ تو سامنے ہیں. میں آپ سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں لے پا رہا ہوں. ممکن نہیں ہے کوئی اہل بیت کو سلام کرے اور وہ جواب نہ دے، امکان نہیں ہے اس بات کا. وہ جواب بھی دیتے ہیں، وہ عنایتیں بھی کرتے ہیں، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا ہم و غم کچھ اور ہے، ہمارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، ہمارا ایم کچھ اور ہے. کہتے ہیں امام رضا نے مجھ سے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہماری پناہ میں آئے. زامن آہو مشہور کہا ہے امام کے لیے، زامن آہو، امام زامن انہی سے منسوب ہے. ایک ہرن بھی اگر پناہ لینے چلا گیا، ایک ہرن اگر ان کی قبر پہ پناہ لینے کے لیے چلا گیا تو انہوں نے اس سے بھی پناہ دی. ارے جس نے جانوروں کو پناہ دی ہو وہ چاہنے والوں کو پناہ نہیں دے گا، ممکن نہیں ہے.
ہمیں پناہ میں جانا نہیں آتا، ہمیں ان سے پناہ مانگنا نہیں آتا. ہم ان مجلسوں میں اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ پناہ مانگنا سیکھ سکیں. ہم ان مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان سے طلب کرنا سیکھ سکیں. طلب کرنا بھی ایک ہنر ہے. بریکٹ میں سن لیجئے، بہت جلدی سناؤں گا میں. آیت اللہ خامنئی سے بذات خود میں نے سنا ہے. یہ واقعہ آپ کو بڑا عجیب و غریب لگا. آیت اللہ خامنئی ناقل ہے اس واقعے کے کہ ازغد ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں کے لوگ ازغدی کہے جاتے ہیں. الف ز غین دال، ازغد. کہتے ہیں کہ ازغد کی ایک خاتون تھی جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. بہت معمولی سی خاتون، کوئی خاص پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، غریب سی فقیر سی ایک عورت، لیکن پڑھی لکھی بامعرفت، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، دینیات پڑھاتی تھی. ہر 2 مہینے پہ بچوں کے لیے کمپٹیشن رکھتی تھی، ایک امتحان رکھتی تھی، اور بچوں کو بہت ہی زبردست انعام دیتی تھی. مسابقہ رکھواتی تھی، بچوں کا امتحان لیتی تھی، اور اس کے بعد زبردست انعام اتنا زبردست دیتی تھی کہ محلے والوں کو شک ہوتا تھا کہ ان کے پاس فنڈنگ کہیں سے آ رہی ہے. ہمارے یہاں جب کوئی دین کی راہ میں کچھ بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں فنڈنگ بڑی آ رہی ہے ان کے پاس. فنڈنگ پہ نگاہ جاتی ہے، اس کے کام پہ نگاہ نہیں جاتی کہ وہ کر کیا رہا ہے. ہماری نظر، ہم چونکہ میٹریلسٹک ہیں، ہم اتنے زیادہ مادہ پرست ہو گئے کہ ہماری نظر اسپرٹ پہ نہیں جاتی ہے. پہلے سب سے پہلے جو ہے ہماری نظر جو ہے وہ مادہ پہ جاتی ہے، مٹیریل پہ جاتی ہے. ہم اتنے میٹریلسٹک ہو چکے ہیں. یہ اتنی غریب عورت ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ اتنے اچھے انعام دیتی ہے؟ تو قوم کے مولوی سے جا کے کہا کہ آپ یہاں مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ عورت دیکھیے وہ صاحب کو لوگوں کو انعامات بانٹتی ہے، بچوں کو بڑے بڑے انعامات بانٹتی ہے، اچھے خاصے ہیوی اماؤنٹ ہے. تو ایک دن مولانا صاحب اس کے پاس گئے، جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ اتنے اچھے انعام بانٹ سکیں، آپ کہاں سے لیتی ہیں، کون دیتا ہے آپ کو؟ کہا امام رضا. بالکل معصومیت سے اس نے کہا امام رضا. تو انہوں نے کہا اچھا ہاں امام رضا کے توسل سے آپ کو ملتا ہے. کہا نہیں میں ان سے لیتی ہوں. یہ اپنے ذہن میں یہ لے کر چلے آئے کہ ہم لوگ بھی امام رضا سے مانگتے ہیں، ہم لوگ بھی امام سے مانگتے ہیں، ہم لوگ اپنے زمانے کے امام سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مانگا ہوگا، مل جاؤ گا کہیں نہ کہیں سے. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. ایک دن پھر گئے، کہنے لگے آپ لاتی کہاں سے؟ کہا مشہد، میں سال میں ایک بار مشہد جاتی ہوں، ان سے لے کے آتی ہوں. تو انہیں کچھ کھٹکا لگا، یہ آیت اللہ خامنئی نے نقل کیا ہے، انہیں کچھ کھٹکا لگا. جب ایک بار انہوں نے مشہد کے سفر کا ارادہ کیا تو مولانا ان کے ساتھ مشہد گئے کہ دیکھیں واقعی یہ لاتی کہاں سے. عورتوں کے لیے الگ انٹری ہے، مردوں کے لیے الگ ہے. حرم کے باہر تک تو ساتھ گئے، لیکن اندر وہ ادھر سے چلی گئی اور یہ ادھر سے. یہ زیارت کر کے فوراً باہر آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے منتظر. دیکھا گئی تو خالی ہاتھ تھی، باہر آئی تو بھرا ہوا بیگ ساز و سامان کے ساتھ. فوراً جا کے پوچھا یہ کس سے لیا آپ نے؟ کہا امام رضا سے. کہا میں نے آپ سے بتایا تھا نا. اور اس بار تو جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے ایک ایک بچے کا حال پوچھا، ایک ایک بچے کے بارے میں پوچھا، فلاں پڑھنے میں کیسا، وہ اس کا بچہ جو ہے وہ کہاں کس کلاس میں پہنچا. ایک ایک بچے کے بارے میں امام نے پوچھا. یہ شخص حیران ہے. وہ حیران نہیں ہے، وہ حیران نہیں ہے. سر پہ امامہ اور دوش پہ ابا رکھنے سے معرفت نہیں آتی ہے. معرفت وہ نور ہے جو اہل بیت کے لیے مخلص ہوتا چلا جائے گا، اسے معرفت ملتی چلی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وعلى. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وعلى. امام حسین کا کارنامہ یہ تھا کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالا. یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے.
وبذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ لوگوں کو، تیرے بندوں کو، معبود تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے اور گمراہی کی تاریکی سے باہر نکالا۔ امام حسین کے قتل تک تو لوگ اہل بیت سے نظریں پھیرے ہوئے تھے، لیکن قتل کے بعد لوگ مڑ گئے، نظریں بدل گئیں، نظریے بدل گئے۔ جو حسین کا نام نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی حسین کا انتقام لینے کے لیے تلوار اٹھا لی تھی، منظرنامہ بدل گیا تھا، کیونکہ امام حسین نے اس قتل کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوایا تھا، امام سید سجاد نے پہچنوایا تھا، جناب زینب کبریٰ نے پہچنوایا تھا۔ یہ سلسلہ جب ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جن کے القابات میں سے ایک لقب وہ ہے جو رسول اسلام نے بتا دیا تھا، کسی اور نے نہیں، کہ ہمارا پانچواں جب آئے گا تو وہ باقر العلوم ہوگا، وہ علوم کی پرتیں کھولنے والا ہوگا۔ یعنی جو کام امام حسین نے اپنے قتل کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے شروع کیا تھا، وہ اسے پھر عروج تک پہنچا دے گا، اور اتنا عروج تک پہنچا دے گا، کتنا عروج تک پہنچا دے گا۔ آپ دیکھیے اہل بیت کی نفرت کتنی زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں، کہ اس شامی حاکم کے سبب ایک مدت تک خطبہ دینے والا علی پر لعنت کے ساتھ معاذ اللہ خاتم بدن اپنا خطبہ شروع کرتا تھا، اور علی کے سب و شتم پہ اپنا خطبہ ختم کرتا تھا۔ یہ نفرت تھی اہل بیت کی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے سو کال خطیبوں پر جو منبر پہ بیٹھ کے امام محمد باقر کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے کارناموں میں کارنامہ یہ ہے کہ اس نے علی پر سب و شتم ختم کرا دیا۔ میاں جس سلسلے سے وہ آ رہا ہے اسی سلسلے میں اس سب و شتم کو شروع کیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ختم کرے۔ امام باقر نے اتنے اجالے بکھیر دیے تھے کہ لوگوں میں اب ہمت نہیں بچی تھی کہ علی پر کوئی ذلت میں سکے۔ یہ امام باقر کا کارنامہ ہے، اتنے اجالے بکھیر دیے تھے علم کے، اتنی پرتیں کھول دی تھی علم کی، کہ پھر بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ وہ کرتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ پھر متنفر ہو جائیں گے۔ اگر اب یہ نہیں کیا، لوگ منبر امام باقر کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اس نے فدق واپس کر دیا، اس نے فدق واپس نہیں کیا۔ امام باقر نے لوگوں کے علم و فہم و فراست کو اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ فدق واپس کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ یہ اس کا کارنامہ نہیں تھا، یہ امام کا کارنامہ تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ امام کا کارنامہ تھا کہ آپ نے علم کی ایسی شمعیں روشن کر دی تھی، ایسی شمعیں روشن کر دی تھی، اس قدر معرفت سے بھر دیا تھا لوگوں کے قلوب کو، کہ جس اسکول کو امام باقر نے شروع کیا وہ چھٹے امام تک آتے آتے یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس قدر علم کی پردیں کھولی، لیکن علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی موضوع ہے۔ وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا جس میں تقویٰ نہ ہو، وہ علم کسی کام کا نہیں۔ تقویٰ کی تعریف سے بات شروع کروں، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید میں 258 مرتبہ تقوی کی دعوت ہے، 258 ٹائمز تقوی کا ذکر کیا گیا۔
ہم لوگ ایک امام کا نعرہ خوب لگاتے ہیں، نعرہ حیدری. نہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، یا علی کہنا بھی ثواب ہے. یا علی کہنے کا اپنا ثواب ہے، کہنے کا، صرف کہنے پر کا ثواب ہے، بالکل ثواب ہے. امام کے القابات میں سے مجھے ایک تو مشہور لقب سنائیے. سب سے مشہور لقب آپ کا کیا ہے؟ امام المتقین. سب سے مشہور لقب ہے امیر المومنین. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں نہ واہ مانگتا ہوں نہ نعرے مانگتا ہوں، میں جواب مانگتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے. امیر المؤمنین اور امام المتقین، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مولائے کائنات مومنوں کے امیر ہیں. مطلب یہ ہوا کہ مولائے کائنات متقین کے امام ہیں. میرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لقب یہ ہے کہ آپ متقین کے امام ہیں. میرے امام وہ اسی وقت ہوں گے جب میں تقوی اختیار کر لوں گا. اگر میں نے تقوی کی ڈگر کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر یہ لقب کہاں جائے گا؟ یہ لقب کہاں جائے گا؟ قرآن مجھے ہدایت دے گی یا نہیں دے گی؟ قرآن نے شروع میں کہہ دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب سے فائدہ پہنچانا ہے، ہدایت پانی ہے، تقوی اختیار کرو. اس لیے کہ یہ صاحبان تقوی کی ہدایت کرتی ہے، جاہلوں کی ہدایت نہیں کرتی. تقوی اختیار کرو. کمال ہے، قرآن ان کا جن کے پاس تقوی ہے، امام ان کا جن کے پاس تقوی ہے، اور اس کے بعد بھی تقوی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد بھی تقوی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اگر کوئی مولوی منبر پہ بیٹھ کے، یہ تو قوم کے نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے تقوی کو موضوع بنایا ہے، تقوی اور عمل صالح اور اصلاح کی بات کرے تو کہتے ہیں صاحب یہ منبر فضائل کے لیے ہے. تقوی اختیار کرنا ہی تو فضائل ہے. تقوی کو چھوڑ دینا رذائل ہے. تقوی کو چھوڑ دینا رذائل ہے، رذیلت ہے. تقوی اختیار کرنا فضیلت ہے. اہل بیت کی فضیلت وہ شخص بیان کیسے کر سکتا ہے جس کے پاس تقوی نہ ہو؟ بیان بھی نہیں کر سکتا. اچھا وہ شخص سن بھی نہیں سکتا جس کے پاس تقوی نہ ہو، وہ بھی نہیں سن پائے گا، اسے برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ علی گنہگاروں کا امام نہیں ہے، صاحبان تقوی کا امام ہے. صاحبان تقوی کا امام. تو یہ تقوی بہت اہم ہے. اس کے اوپر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. قرآن پڑھیے، یا ایھا النبی اتق اللہ. خدا نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. کتنا زبردست موضوع ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کے پاس تقوی نہیں تھا اور خدا کہہ رہا ہے. خدا جب کچھ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے. خدا نے یہ بھی تو کہا قل ھو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ احد نہیں ہے نبی کے کہنے کے بعد ہوا ہے. نہیں، پہلے سے احد ہے. ویسے نبی کے پاس پہلے سے تقوی ہے. موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نبی سے بھی کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. موضوع اتنا اہم ہے، اس موضوع کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تمام معصومین نے تقوی یعنی نفس کی تربیت. تقوی یعنی اس بات پر ہر وقت الرٹ رہنا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کے پولیس کو الرٹ کر دینا. ہم لوگ ریڈ لائٹ پر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، نہیں ٹریفک پولیس نہیں ہے، بھاگو. دلی میں ہم لوگ رہتے ہیں، سی سی ٹی وی ہے، نہیں جا سکتے، گھر پہ چالان آ جائے گا. آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں ریڈ لائٹ کو کراس کرنا حرام ہے. تم اگر رسول کے دین کو ماننے والے ہو
تو تمہیں نہ سی سی ٹی وی کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے. تم نے اپنے اندر کے پولیس کو اتنا جگا رکھا ہے کہ وہ تمہیں کسی طرح کا کرائم کرنے ہی نہیں دیتا ہے, کسی طرح کا جرم کرنے نہیں دیتا. بعض لوگ حیران ہو گئے جب میں نے کہا کہ ریڈ لائٹ کراس کرنا حرام. جی حرام ہے, حرام ہے. ہر وہ چیز جس کے لیے جان کا خطرہ ہو وہ حرام ہے. یہ تو کامن سا مسئلہ ہے, کوئی بہت نیا سا کوئی مسئلہ تھوڑی, یہ تو کامن سا مسئلہ ہے. تو ہونا ہی تھا, یہ تو ہونا ہی ہے. اپنے اندر کے پولیس کو الرٹ کر دو. کسی عارف سے پوچھا گیا تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کو ایک ہفتے کا عمل, تمہارے ایک ہفتے کا عمل ٹرے میں سجا کے تمہارے سامنے دے دیا جائے تو تم کو کسی بھی عمل پہ شرمندہ نہ ہونا پڑے, اس کا مطلب تم متقی ہو. اس کا مطلب تم متقی ہو. کسی بھی عمل پہ تم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے, کسی بھی عمل پہ. تمہارے تمام اعمال ٹرے میں سجا کر دے دیے گئے, تم کو شرمندہ نہیں ہونا پڑا. میں ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں, میدان محشر میں پوری عمر کے اعمال اسی طرح سجا کے تمہارے سامنے لائے جائیں گے. اگر کسی عمل پہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑ رہا, اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب شرمندگی نہ ہو. تو مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہی نہ ہو؟ نہیں, گناہ تو ہوگا. گناہ ہونا عیب نہیں ہے, گناہ پر مصر ہونا عیب ہے. گناہ پر مصر ہونا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, ہر انسان سے ہوتا ہے. خدا مند عالم کے ناموں میں سے ایک نام تواب ہے. گناہ اگر ہم سے نہ سرزد ہوتے تو وہ تواب کیوں ہوتا؟ ایک صحابی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا. دیکھیے یہ بھی روایت ابھی یاد آئی ہے, پہلے سے میرے ذہن میں نہیں تھی. امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, مولا آپ شرم آتی ہے, کتنی توبہ کروں, کتنی توبہ کروں, بار بار گناہ ہو جاتا ہے, کتنا توبہ کروں, کتنا خدا معاف کرے گا. کہا اب تک جو بول رہا تھا صحیح بولا تھا, لیکن یہ جو بولا یہ غلط بولا کہ کتنا خدا معاف کرے گا. اس نے کہا ہے کہ بار بار آؤ, اسی نے کہا ہے کہ بار بار آؤ. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہر انسان سے الگ الگ انسان کے تعلقات ہوتے ہیں. مثلا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, کسی کو آپ جانتے ہیں, لیکن کوئی وہ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کتنے طرح کے تعلقات ہوئے؟ ایک وہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں, ایک وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے, ایک وہ ہے جو آپ کا دوست ہے, اور ایک وہ ہے جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ سب سے زیادہ قریبی کون ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہوں میں, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یعنی سب سے قریب خدا کے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ان اللہ یحب التوابین. ہمارے الحمدللہ ہمارے یہاں رائج ہے, ہم لوگ دعائے ندبہ خوب پڑھتے ہیں. دعائے ندبہ میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے خصوصیات کو جب بیان کیا گیا تو آپ جب لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو کس بات پر جمع کرتے ہیں؟ آ جاؤ مجلس ہے نا, اتنے لوگ ماشاءاللہ سے جمع ہو گئے, کس کے نام پہ؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پہ. آپ ان کے نام پہ آئے ہیں, نامدار عباس کے نام پہ کوئی نہیں آتا, بانی مجلس کے نام پہ کوئی نہیں آتا, تبرک کے نام پہ کوئی نہیں آتا. یہاں ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں 500-500 روپے دیے جاتے ہیں ریلی میں جانے کے لیے, لوگ لے کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, نہیں جاتے. اور آپ بنا مجلس کے بھی تبرک کر دیجیے گا تب بھی یہاں مجمع میں کوئی کمی نہیں آنے والی, چونکہ یہ عشق ہے, یہ عشق ہے. خدا اس عشق کو سلام, اس عشق کی حفاظت کیجیے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو عشق ہے نا, سب سے بڑی دولت ہمارے پاس یہی ہے.
جتنے بھی انقلاب اس دنیا میں آئے اسی عشق کی بنیاد پر آئے. تقویٰ بھی عشق کی بنیاد پر آئے گا. اس عشق کی حفاظت کیجیے جو آپ کے اندر ہے. کسی زمانے میں میڈیکل کالونی میں یہ مثال دی تھی میں نے, شہید مطہری کی مثال ہے کہ ایک مرغی جو ہے وہ چھوٹے سے بچے سے بھی ڈر جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اگر مرغی کو دوڑا لے نا تو وہ مرغی بھاگ جاتی ہے, لیکن وہی مرغی چند دنوں جب انڈے پہ بیٹھ کے بچہ نکال لیتی ہے نا تو کتا بھی اگر آ کے اس کے بچے کو چھیڑتا ہے تو اس سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. عشق اتنی جرأت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ سامنے والے کو دیکھتی ہی نہیں کہ یہ کتنا تنومند اور کتنا طاقتور ہے. عشق ہے جو جرأت پیدا کر رہا ہے. چنانچہ اس عشق کی حفاظت کریں جو اہل بیت کے لیے آپ کے سینوں میں ہے, اس کی حفاظت کریں. بڑی قیمتی شے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم سب تو آ جاتے ہیں, لیکن جب امام آئیں گے, میں دعائے ندوہ پڑھ رہا ہوں, جب امام آئیں گے تو لوگوں کو کس نام پہ جمع کریں گے؟ اینا جامع الکلمت علی التقوی. دعائے ندوہ آپ پڑھتے ہیں, لوگوں کو تقوی کے نام پر جمع کیا جائے گا. امام کا ساتھی ہی وہی ہوگا جس کے پاس تقوی ہوگا. امام کا وہ ساتھی نہیں ہوگا جس کے پاس تقوی نہیں ہے. امام کے ساتھی ہونے کا معیار ہی تقوی ہے. سورہ مریم کی آیت ہے, اب یہ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ان لوگوں کی میراث ہے جو متقی ہیں. جنت کس کی میراث ہے؟ جو متقی ہیں. قرآن نے کہیں پر نہیں کہا ہے کہ یہ مومنوں کو ملے گی, یہ مسلمانوں کو ملے گی. نہیں, یہ صاحبان تقویٰ کو ملے گی. جس کے پاس تقویٰ ہے جنت اس کی ہے. اور کمال ہے, کیا لفظیات ہے قرآن مجید کی, کیا لفظیات ہے. ان لفظیات پر غور کیجیے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جنت متقین کی میراث ہے, یعنی متقین جنت کے مالک نہیں ہے, مالک کوئی اور ہے. میراث میں تم کو ملی ہے, مالک تو امام المتقین ہوگا نا. انا وعلی ابواہ ہذہ امہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. باپ سے میراث میں ملتی ہے, میراث جو ملتی ہے باپ سے ملتی ہے. امام المتقین مالک ہے. تم متقی ہو اس لیے تم کو میراث میں ملے گی. توجہ فرمانا, یہ تقویٰ کی اہمیت ہے. امام زمانہ تقویٰ کے نام پر لوگوں کو جمع کریں گے. مولا کائنات متقین کے امام ہیں, جنت متقین کے لیے ہے. یہ تو وہ قرآنی حقائق ہیں جن کو میں نے بیان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خدا کی قسم حرف آخر ہے. اب یہ حرف آخر ہے, اس کے بعد کوئی بات نہیں رہ جاتی کہنے کے لیے. رسول فرماتے ہیں من رزق تقی رزق خیر الدنیا والآخرہ. جس کو تقوی نصیب ہو گیا اسے دنیا و آخرت کی سعادت نصیب ہو گئی. جسے تقوی مل گیا اسے دنیا و آخرت کی سعادت نصیب ہو گئی. دیکھیں میں تو 10 سال سے آپ سے کے درمیان آ رہا ہوں, اور میں دل کی بات بتاؤں کہ جب کسی سبجیکٹ پر بات کرنی ہوتی ہے نا, پرٹیکولر سبجیکٹ پر, تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے بات کرنے میں مزہ آتا ہے جن کا تعلق ہی یونیورسٹی سے ہو, پڑھنے لکھنے سے ہو. چونکہ ایک سبجیکٹ پہ ہم کو بات کرنی ہے. ہمارے ہاں مجلسوں کا ماحول ذرا سا دوسرا ہے. شہید مطہری کہتے ہیں ہم ممبر پہ وہ بولتے ہیں جس کی تیاری ہوتی ہے, وہ نہیں بولتے جس کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ نہیں بولتے, جس کی تیاری ہے ہم وہ بولتے ہیں. لیکن شہید مطہری کی روح سے معذرت کے ساتھ, آپ کے زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو تیاری پہ بولتے ہوں گے, ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو تیاری کے بنا بولتے ہیں. ہم تو بڑی مصیبت میں ہیں, ہمارے یہاں نکتے بازیاں چلتی ہیں.
الحمدللہ آپ بہت محفوظ ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے، ورنہ بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے۔ ہم ان سے علی لے رہے ہیں جو علی کو پہلا امام بھی نہیں مانتے، ہم ان سے علی لے رہے ہیں۔ یہ ماحول ہو گیا ہمارے یہاں، یہ ماحول ہے ہمارے یہاں۔ مر رزق التقی رزق خیر الدنیا والآخرہ، جسے تقوی مل گیا اسے دنیا و آخرت کی سعادت مل گئی۔ اب یہاں سے وقت گزر گیا، یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہیں سے اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، رسول کی اس حدیث تک آپ کو لے آیا، اب یہاں سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن ہے جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا۔ جس نے خدا کا تقوی اختیار کیا، بالکل سادہ سے ترجمہ کروں، خدا اسے کہیں پھنسنے نہیں دے گا، ایک دم سادہ سا ترجمہ۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ ڈور کو، جو لوگ دبئی سعودی جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے ایگزٹ کے ساتھ ساتھ مخرج بھی لکھا ہوتا ہے، مخرج یعنی ایگزٹ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے بھی تقوی اختیار کیا خدا وند عالم اس کی زندگی میں ایک ایگزٹ ڈور بنا دیتا ہے، اسے کہیں مصیبت میں پھنسنے نہیں دیتا۔ کہاں یہ کام خدا کہاں کرتا ہے؟ دنیا میں۔ اتنی دیر تک میں نے تقریر کی، آپ کو لگا تقوی اختیار کریں گے تو آخرت میں کام آئے گا، جی نہیں، معاف کیجیے گا، تقوی دنیا میں کام آئے گا، آخرت کا مرحلہ تو بعد میں ہے۔ سارے اسلام کا دار و مدار ادھار پہ مت رکھیے، کچھ چیزیں کیش بھی ہیں، کچھ چیزیں کیش ہیں، بالکل کیش ہیں۔ آیت اللہ قاضی جو آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں، ان لوگوں کی داستانیں اکثر سناتا ہوں، نوجوان موٹیویٹ ہوتا ہے۔ آیت اللہ قاضی کی ایک داستان میں اکثر سناتا ہوں کہ ایسے عارف باللہ انسان تھے، ایسے عارف باللہ انسان تھے، ایسا تقوی، ایسا عرفان۔ علم اصول کے ایک استاد ان کے پاس آئے کہ وہ میری بیوی بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب میں ہاتھ کھڑے کر چکا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، دعا بھی کر رہا ہوں، میری دعا کا اثر نہیں، اب آپ دعا کر دیجئے۔ مسلم کرتے آیت اللہ قاضی، انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کہا جائیے آپ کی ہڈیاں ٹھیک ہو گئی۔ یہ آیت اللہ قاضی ہے، یہ آیت اللہ قاضی ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کی فضیلت نہیں بیان کرتے ہیں اور ان علماء کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں غلاموں کی فضیلت بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی عقلیں کھلے۔ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جب ان کے پیروکار ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ کہا جائیے آپ کی ہڈیاں ٹھیک ہو گئی۔ گھر آئے تو دیکھا جو بیوی اٹھ کے پانی نہیں پی پا رہی تھی وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ کہیں معجزہ کیسے ہوا؟ کہا اچھا کیا آپ آیت اللہ قاضی کے پاس چلے گئے۔ بیوی کہہ رہی ہے، اب بیوی ان سے کہہ رہی ہے اچھا کیا آپ آیت اللہ قاضی کے پاس چلے گئے۔ کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں ان کے پاس گیا تھا؟ کہا میری روح قبض ہو چکی تھی، میری روح قبض ہو چکی تھی، میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے کہ کسی نے ملک الموت سے کہا کہ قاضی کی دعا کے احترام میں اس کی روح کو میں واپس کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے۔ آپ جائیے نجف جائیے زیارت کے لیے، انشاءاللہ آپ سب کو نصیب ہو، وادی السلام میں چلے جائیے گا، کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا آیت اللہ قاضی کی قبر کہاں ہے، کسی سے بھی پوچھیے گا، اور جب بھی قبر پہ جائیے گا آپ کو وہاں بھیڑ ملے گی۔ ان کی قبر پہ آپ جب بھی جائیے گا وہاں بھیڑ ملے گی آپ کو۔ لوگ اہل بیت کے غلاموں سے توسل کرتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کسی قوم کے بزرگ عارف نے معصومہ قوم سے مکاشفے کے عالم میں پوچھا تھا کہ اے بی بی، کیا آپ قوم والوں کی تو شفاعت کر دیں گی نا؟
تو بی بی نے ان سے جواب دیا تھا کہ قوم والوں کی شفاعت کے لیے تو مرزا قمی کافی ہیں، ہم تو اپنے تمام چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ مرزا قمی، مرزا قمی، ہم سیادت میں ایٹھے ہوئے ہیں اور مرزا قمی غیر سید ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچ گئے کہ لوگوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ تقوی، تقوی بلندیوں پر پہنچا رہا ہے، تقوی انسان کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا خدا اسے کہیں پھنسنے نہیں دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب یہ آیت کا وہ حصہ ہے جس کے سلسلے سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا رزق میں برکت کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ بھئی یہی والی چاہیے، ہمارا ہم و غم کچھ اور ہے، ہمارا ہم و غم ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے، ہمارا ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے۔ ہر آدمی اڈانی بننا چاہ رہا ہے، ہر آدمی، جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اچانک شیئر گر جاتے ہیں۔ مال و منال کے شیئر گرتے ہیں، تقوی کا شیئر کبھی نہیں گرتا ہے، کبھی نہیں گرتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے کہے پر یقین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا خدا اس کی زندگی میں ایک ایگزٹ ڈور بنا دیتا ہے، اسے کہیں بھی پھنسنے نہیں دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم لوگ کبھی کبھی کچھ دعائیں اس لیے نہیں کرتے کہ یار کہاں سے ملے گی، یہ کہاں سے ملے گا۔ تم مانگنے میں کیوں کنجوسی کر رہے ہو؟ اپنی حیثیت دیکھ کے مت مانگا کرو، اس کو دیکھ کر مانگا کرو۔ اپنی حیثیت دیکھ کے مانگو گے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کے کرم کو دیکھ کر مانگو گے تو سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن وہ جب تک کوئی اہل والا نہیں ہوگا نا، اس کو دیتا نہیں۔ اس کے لیے ایلیجبلٹی ہونی چاہیے نا، صلاحیت ہونی چاہیے، وہ نہیں دے رہا ایسے۔ جب تک تم ایلیجبل نہیں ہوگا برداشت تو کر لو نا، یہ ڈوز ہے۔ جناب سلیمان جا رہے تھے شاہی قافلے کے ساتھ، ایک کھیت میں کسان کام کرتے کرتے دل میں سوچتا ہے کہ داؤد کے بیٹے کو اللہ نے کیا حکومت دے دی۔ دل میں سوچا، کہا نہیں، زبان پہ نہیں لایا، لیکن دل میں سوچنے نے یہ بات داؤد کے بیٹے سلیمان تک پہنچا دی۔ گھوڑے سے اترے شاہی سواری سے اور کھیت میں اتر گئے۔ اس کسان کے پاس گئے، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ یعنی تمہیں کہا نا کہ داؤد کے بیٹے کو خدا نے کیا حکومت عطا کر دی؟ کہا یہ تو سوچا تھا، کہا تو نہیں تھا، یہ تو میں نے سوچا تھا۔ کہا میں نبی خدا ہوں، جو بات تم سوچتے ہو وہ بھی مجھ تک پہنچ جاتی ہے، خیالات بھی مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ کیوں سنایا ہے؟ خدا کے نبی کو تمہارے خیالات تک کی خبر ہے، کیا خدا کو تمہاری ضرورتوں کی خبر نہیں ہوگی؟ خدا کے نبی کو تمہارے خیالات تک کی خبر ہے، خدا کو تمہاری ضرورتوں کی خبر نہیں ہوگی۔ تم خدا سے شکوہ کرتے ہو، معبود اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، مل کیوں نہیں رہا؟ نہیں مل رہا ہے تب بھی شکر ادا کرو، تب بھی شکر ادا کرو۔ نہیں، اس میں حکمت نہیں ہوگی، حکمت ہوتی تو مل جاتا۔ کبھی کبھی نہ ملنا حکمت ہے، کبھی کبھی درد کا ملنا حکمت ہے۔ تم نے مانگی تھی شفا، تمہارے درد میں اضافہ ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ تم گھر میں بیمار تھے، خدا سے گڑ گڑایا، پالنے والے میری بیماری دور کر دے، بچہ بھی بیمار ہو گیا۔ نماز معاف کرانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ تمہارا امتحان ہے بھائی، یہ تمہارا امتحان ہے۔ ہر کس و ناکس سے تھوڑی امتحان لیا جاتا ہے، تمہیں ایلیجبل ہے اس لیے امتحان لیا جا رہا ہے، ورنہ خدا نے فرعون کو 450 سال تک بخار نہیں دیا تھا۔
450 سال تک فرعون کو بخار نہیں آیا، بخار چھوٹی سی بیماری نہیں آئی، ایلیجبل نہیں تھا. اسی علی گڑھ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اگر کوئی یو پی ایس سی کلیئر کر دے تو ناز کرے گا نا، اپنے اوپر ناز کرے گا نا، بھائی میں نے یو پی ایس سی کلیئر کر دیا. یہ جو سول سروسز کے لیے سب سے بڑے امتحان ہوتے ہیں ہندوستان میں، اگر کوئی اس میں بیٹھ بھر بھی جائے نا، چاہے سلیکٹ نہ ہو، چاہے پاس نہ ہو، صرف بیٹھ جائے، تب بھی 4 دوستوں کے پاس بیٹھ کے کہتا میں نے بھی دیا تھا، بس وہ 2 نمبر سے رہ گیا. لیکن وہ فخر کر رہا ہے، فیل ہو گیا پھر بھی فخر کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ بڑا امتحان دینے والا بڑا فخر کرتا ہے. تمہارے ہندوستان کا بڑا امتحان دے کے تم فخر کر رہے ہو، ارے خدا کسی سے امتحان لے رہا تو سوچو وہ کتنا بڑا ہوگا. جس کو خدا نے چن لیا امتحان کے لیے کہ نہیں یہ برداشت کر لے گا، اس لیے اس کو چنا جائے گا، یہ صبر کر لے گا. خدا امتحان لے رہا ہے نا. اس نے بیماری دے دی، فقیری دے دی، فاقہ دے دیا. ہمارے یہاں فاقے ہو جائیں تو وہ ایمان سے پلٹ جائیں، اور قصیدہ اس کا پڑھتے ہیں جو گھٹنوں سے توڑ کے روٹیاں کھاتا. وہ گھٹنوں سے توڑ کے روٹیاں کھاتا. جنگ احد میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے جناب فاطمہ رسول خدا کے پاس آتی ہیں، بابا آپ بھوکے ہیں کچھ کھا لیجیے. روٹی کا ٹکڑا دیکھ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تمہیں کیسے پتا میں 2 دن سے بھوکا ہوں؟ بیٹا تمہیں کیسے پتا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں؟ 2 دن سے میرے یہاں فاقہ ہے. کہا بابا فاقہ تو علی کے گھر میں بھی ہے، یہ بچوں کے حصے میں سے بچا کے لائی ہوں. بڑے لوگوں کا بڑا امتحان ہوتا ہے. خدا اگر نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے حکمتیں، درد دے رہا تو اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. علی گڑھ کا سب سے اچھا ڈینٹسٹ کون ہے؟ آپ جانے، نام نہیں بتائیے گا ورنہ پروموشن کا الزام میرے اوپر آ جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی گیا اور دانت کے ڈاکٹر کے پاس مسوڑے میں انجیکشن لگاتا ہے، آدمی منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا، بے پناہ تکلیف، ہاتھ پیر کڑے ہو گئے بالکل، اس قدر تکلیف. اس کے بعد پوچھتا ہے کتنے پیسے ہوئے؟ ابھی اتنی تکلیف دی ہے پھر پیسے بھی دو گے اس کو؟ اتنی تکلیف دی ہے ڈاکٹر نے پھر اس کو پیسے بھی دو گے؟ ارے مولانا آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب دوبارہ کب آنا ہے؟ پھر آؤ گے؟ ابھی اتنی تکلیف دی ہے اس نے، اس کو تم نے پیسے بھی دیے اور پھر اس سے پوچھتے ہو پھر کب آنا ہے؟ کہا مولانا دیکھیے کچھ لفظوں سے فائدہ اٹھایا کیجیے. ہمارے ہاں آج ڈاکٹر کہتے ہیں، پہلے حکیم کہتے تھے. مولانا یہ حکیم ہے، یہ اگر درد دیتا ہے نا تو درد دینے کے لیے نہیں دیتا ہے، دور کرنے کے لیے دیتا ہے. کمال ہے تمہارے محلے کا تھوڑا سا پڑھا لکھا حکیم درد کو دور کرنے کے لیے درد دیتا ہے، اور جو حکیم مطلق ہے وہ اگر تم کو درد دے رہا ہے تو کیا مطلب بغیر کسی مقصد کے دے رہا ہے؟ تم کو وہ درد دینا چاہتا ہے. ایک ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا خالق اپنی مخلوق سے کرتا ہے. اس کی درد کے پیچھے بھی حکمت ہے. ان حکمتوں کو سمجھو، ان حکمتوں کو سمجھو. جب ان حکمتوں کی معرفت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ تقویٰ کی ڈگر اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، پھر آسان ہو جاتی ہے. اس کے ثبات قدم میں کسی طرح کی لغزش نہیں ہوتی. میرا وقت ختم ہو گیا، جلدی سے ترجمہ کرو اور آخری مرحلہ. آپ اتنی لمبی تقریر سننے کے عادی نہیں، مجھے معلوم. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آیت کا آگے کا حصہ، جس نے اللہ پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میرے ڈی ایم سے تعلقات ہیں، میرے پی ایم سے تعلقات ہیں، میرے ایم پی سے تعلقات ہیں، سارے تعلقات پہ ناز کرتے ہو. خدا سے تعلقات کیوں نہیں بناتے؟ خدا سے تعلقات کیوں نہیں بناتے؟ ہمارے زمانے میں
ایک ایسا جنرل گزرا ہے، بہت سارے آنے والی نسلیں اپنے اوپر فخر کریں گی کہ ہم نے قاسم سلیمانی کو دیکھا ہے. یہ آنے والی نسلیں اپنے اوپر فخر کریں گی کہ ہم اس زمانے میں تھے جس زمانے میں قاسم سلیمانی تھے. ہم اس زمانے کے لوگ ہیں. اتنی بڑی دنیا میں کسی چیز پر کبھی فخر نہیں کیا، صرف اس بات پر فخر کیا کہ بس خدا کی راہ میں شہادت مل جائے. پورا ہم و غم یہی تھا، پورا ہم و غم یہی تھا. جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جو جنگ میں ان کے ساتھ شریک تھے، تو افسوس اس بات کا کرتے تھے کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو کے چلے گئے، میں رہ گیا، میں رہ گیا، میں رہ گیا. انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، اس کو وہی ملتا ہے، اس کو وہی ملتا ہے. انہیں مل گیا، انہیں مل گیا. ان کا ہم و غم خدا کا قرب تھا. ہم و غم دور حاضر کی بات میں کر رہا ہوں. اور جب کسی کا ہم و غم خدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسے خود کو مشہور کرنے کے لیے ڈائلاگ بازی نہیں کرنی پڑتی. خدا اس کی محبت ہندوستان کے بیٹھے ہوئے کوشوں کے لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ اس کی محبت پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے مرا ہے، میرے لیے اس دنیا سے گیا ہے. توجہ فرمانا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. لوگوں کے کانٹیکٹ پہ بھروسہ مت کرو، خدا کے اوپر بھروسہ کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے. اب اس کے اوپر بولنے کا وقت نہیں ہے. ان اللہ بالغ امرہ. کیا کیا جملے ہیں اس آیت کے. خدا سے کوئی کام ایسا ہے جو نہ ہو سکے، وہ ہر کام تک پہنچا ہوا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے دسترس میں نہ ہو. تم نے گریٹر نوئیڈا میں خدا بند عالم سے فلیٹ مانگا، کیا اس کے بس میں نہیں ہے؟ اس کے بس میں ہے. تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہا، اس کے بس میں ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی آ جائے گی. نہیں دے رہا نا، نہیں دے رہا، اس کی حکمت ہے. یہیں سے گریز کر دوں. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر رکھی ہے. مولا کائنات جنگ صفین سے گزر رہے ہیں. جنگ صفین ختم ہوئی، گزر رہے ہیں. کوفے کا نجم بلاغہ پڑھ رہا ہوں اپنے، یہیں سے ربط مسائل. کوفے کا قبرستان آ گیا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے چلتے رک گئے. رکو. ان قبر میں سونے والوں سے کچھ دیر باتیں کرتے ہیں. یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں. مجلس ختم. اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں، اے اندھیری کوٹری. یہ سارے الفاظ نجم البلاغہ کے ہیں. اے اندھیری کوٹریوں میں رہنے والوں، اے ڈراؤنے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تم پر سلام ہو. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. ہم بھی تمہیں سے ملاقات ہوں گے. ہمارا گھر بھی وہی ہے جو تمہارا ابھی ہے. تم پہلے گئے ہو، ہم بعد میں آئیں گے. سنیے کس جگہ پر میں لا کر ختم کر رہا ہوں مجلس کو. تم ادھر کی خبریں سناؤ، ہم ادھر کی خبریں سناتے ہیں. کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں، کچھ خبریں تمہارے پاس ہیں. اور ادھر کی خبریں یہ ہے کہ محمد دور فقط سکنت. وہ جو اونچی اونچی بلڈنگیں تم نے بنائی تھی، یہ میرا ترجمہ ہے. دور کا مطلب گھر. وہ گھر جو تم نے بنایا تھا اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. ساری زندگی پسینہ بہا بہا کے پڑوسیوں کے سامنے چوڑے ہو کے دنیا بھر کی محنت کر کے گھر بنایا کہ 4 آدمی کے سامنے شیخی بگار سکیں کہ بڑی محنت سے بنایا. اس میں کوئی اور رہ رہا. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہیں گھومنے گئے، واپس آئے، گھر کی ساری ٹائلز توڑوا دی. میں نے کہا کیوں؟ اچھی خاصی ٹائلز توڑی. ارے مولانا وہاں ایسی ٹائل دیکھ کے آیا ہوں، ابھی منگائیے سب کو چینج کروں گا. قبر کی روشنی کی کوئی فکر نہیں ہے، گھر کی ٹائلز بدل رہے ہیں.
الازواج قد نکحت، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی، وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ، پسینہ بہا بہا کے جو تم نے مال جمع کیا تھا وہ میراث والوں نے بانٹ لیا، سب لے لے کے بیٹھ گئے، جھگڑے ہو گئے. مولا کائنات قبر والوں سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی، تمہارے مال بانٹ لیے گئے. یہ خبریں ادھر کی تھی، اب ادھر کی سناؤ، تم اپنی سناؤ. گلشن میں کہیں بوئے دم ساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی. چپ ہیں قبرستان والے، چپ ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. پھر مولا کائنات اصحاب سے مخاطب ہوئے، لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت دے دی جائے تو سب کے سب ایک زبان ہو کر بولیں گے، انا خیر الزاد التقوی، بہترین زاد سفر صرف اور صرف تقوی تھا، ہم کسی اور راہ میں لگے ہوئے تھے، ہم کہیں اور لگے ہوئے تھے. ہم کو تقوی اختیار کرنا تھا لیکن ہم کہیں اور لگے ہوئے تھے. تقوی یعنی خدا کے لیے. نامدار عباس، آپ منبر پہ بیٹھیے تو اپنی شہرت کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ میں کچھ کہہ گیا، میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، یہ تلقین میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں. منبر پہ بیٹھی تو خدا کے لیے بیٹھیے نا، خدا کے لیے بیٹھیے. خود کو کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ بقول کسی خطیب کی بڑی اچھی بات کہی کہ اہل بیت کی مدح کا بہانہ کر کے بیٹھتے ہیں اور منبر پہ بیٹھ کے اپنی مدح کرواتے ہیں. اہل بیت کی مدح کا بہانہ کر کے بیٹھتے ہیں اور منبر پہ بیٹھ کے اپنی مدح کرواتے ہیں کہ میرا مجمع کہاں بیٹھا، میں کچھ کہہ گیا. اپنی مدح کرا رہے ہیں. اہل بیت کی مدح ہو یا نہ ہو، ان کی مدح ہونی چاہیے. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تعریف کے لیے کچھ بولے، اگر کوئی شخص تعریف کے لیے کچھ بولے اور منتظر رہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اس کا عمل خلوص سے خالی ہے، اس کا عمل خلوص سے خالی ہے. سن لیجیے، بس بہت معذرت، میں ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. اس کے بعد موقع ملے نہیں ملے، آپ بھی یہی سن کے یہی سمجھ کے سنا بھی کیجیے، پتہ نہیں موقع ملے، زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں. جابر ابن جوفی سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اب مسائل سننے تو وصیت سن لیجیے امام کی. امام نے وصیت کی، اسی کا بخمس، جابر 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں تم سے، آپ کے 5ویں امام، ہمارے 5ویں امام. 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، زندگی میں اسے طریقہ کار بنا لو، اپنا لو. ان ظلم کا فلا تظلم، کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اس کے اوپر ظلم مت کرنا، اس لیے کہ اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، تم بھی ظلم کر رہا ہے. ان ظلم کا فلا تظلم، اگر کوئی تمہارے پر ظلم کرے، اب اس کی تفسیر کی یعنی گنجائش ہی نہیں، میں صرف حدیث سنا کے گزر جا رہا ہوں. ان ظلم کا فلا تظلم، ان خانو کا فلا تخن، کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرنا، چھوڑ دو نا، خدا کے حوالے کر دو. تم انتقام لوگے اپنی حیثیت سے، انتقام لوگے، خدا انتقام لے گا اپنی طاقت کے اعتبار سے لے گا، چھوڑ دو. ان کذبتا فلا تغضب، اگر تم کو جھٹلایا جائے تو غصے مت ہونا، غصے مت ہونا. کوئی تمہیں جھٹلائے نا، تم سچ بات کر رہے ہو لیکن کوئی کہے کہ تم جھوٹے ہو، غصے مت ہونا، غضب مت کرنا، خاموش رہنا، چھوڑ دو.
خدا کی قسم معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ 5 بنیادی جو وصیت ہے، اگر اس کو انسان اختیار کر لے تو معاشرہ اس قدر خوشگوار ہو جائے گا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان غضبت فلا تغضب، اور اب سنیے کس بنیاد پر مجھے اس حدیث کو نکالنا پڑا، ان مدحت فلا تفرح۔ الحمدللہ بڑی خاموشی سے آپ نے سنا، مجھے اس بات کی خوشی، اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش مت ہونا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہم؟ ایک آدمی یہاں آ کے شعر پڑھتا ہے، اس کے شعر کی تعریف ہوتی ہے، ایک نکتہ سناتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر وہ کر کے ممبر پہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں تمہاری تعریف ہو تو خوش مت ہونا، تم نفس کے اسیر ہو جاؤ گے اگر اپنی تعریفوں پر خوش ہو گے تو۔ خدا کے لیے کیا نا، خدا سے اجر مانگو، لوگوں سے کیا مانگنا۔ ماحول بدل رہا ہے۔ وَإِن ظُلِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اگر کوئی تمہاری مذمت کرے اس طرح کی مجلسوں میں تو پھر مذمت ہوگی نا، تو اس کی پرواہ مت کرنا، خدا کے لیے کام کر رہے ہو۔ کوئی مذمت کرتا رہے، تم قربتاً اللہ کرو۔ بالکل ریسنٹلی بتاؤں، ایک صاحب میرے پڑوس میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا میرے فلاں چچا ہیں اور وہ ممبئی میں رہتے ہیں، ان کی موت ہو گئی ہے، ہمیں خبر ملی ہے، لیکن ہمارے یہاں ان سے جھگڑا ہے، تو کیا میں تعزیت کے لیے جاؤں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے میرا ویلکم کرنے والے نہیں ہیں؟ میں نے کہا بالکل جائیے، یہ حکم ہے اسلام، آپ جائیے، لیکن نیت رکھیے گا کہ پالنے والے تیرے قرب کے لیے جا رہا ہوں۔ نیت بہت ضروری ہے، نیت بہت ضروری ہے۔ آپ اپنا معاملہ ان کے ساتھ مت رکھیے، خدا کے ساتھ رکھیے۔ آپ اس نیت سے جائیے، پالنے والے میں اپنے اس رشتہ دار کے گھر جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا ویلکم نہیں کرے گا، لیکن میں تیری خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم وہ شخص گیا، اس کا ویلکم نہیں ہوا، لیکن جب وہ واپس آیا کہنے لگا مولانا میں اپنے جانے سے راضی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے جانے کا ثواب ملا ہوگا، میں خدا کے لیے گیا تھا۔ جب آپ خدا کے لیے کسی کے آگے جھکتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہ لاکھ ٹیڑھا ہوتا رہے، آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ تو کہیں گے میں تو خدا کے لیے آیا ہوں، میں کب اس کے لیے آیا ہوں، میں تو خدا کے لیے آیا ہوں۔ 5ویں امام جو درس دیتے تھے نا، تو اس میں ایک شخص تھا شام کا، ایک دن درس کے درمیان کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ میں آپ کے علم سے متاثر ہو کے آتا ہوں، آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ 2-3 دن تک درس میں آیا نہیں۔ امام نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ بیمار ہے۔ اچھا کل مجھے یاد دلانا، میں عیادت کے لیے چلوں گا۔ دوسرا دن آیا تو لوگوں نے کہا آقا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، لیکن وصیت کر کے گیا ہے کہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ ظاہر ہے محبت نہیں کرتا تھا لیکن قدردان تو تھا، وصیت کر کے گیا ہے۔ امام نے کہا چلو تم لوگ تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، میں آ رہا ہوں۔ امام گئے، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ نماز میت سے پہلے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کے اسے بٹھا دیا، تو بیٹھتے ہی امام کو سلام کیا اس نے، اور سلام کر کے کہا خدا کی قسم میری روح نکل چکی تھی۔ اب دیکھیے میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں ختم کر رہا ہوں۔ میری روح نکل چکی تھی، لیکن جس ملک الموت نے میری روح نکالی تھی اس سے کسی نے حکم دیا کہ جلدی سے اس کی روح کو واپس کرو، زمانے کے امام نے اسے بلایا ہے، جلدی سے اس کی روح کو واپس کرو، زمانے کے امام نے اسے بلایا ہے۔ مر جانے کے بعد آقا توسل کریں نا امام سے، آقا اس نے تو ببانگے دہل کہا تھا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن یہ چاہنے والے سب آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ جب آپ محبت نہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے تو ان محبت کرنے والوں کو آپ تنہا کیسے چھوڑ سکتے؟
ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ امام ہے۔ نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھنا سن 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے اور آپ کی ٹوٹل عمر بھی 57 ہے۔ یہ یاد رکھ رہے ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یاد رہتی ہیں۔ 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 57 ہی سال آپ کی عمر ہے۔ 114 میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ 3 سال کے تھے، اپنی آنکھوں سے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کربلا کی وہ ساری اذیتیں خود بھی اٹھا چکے ہیں، وہ پیاس، وہ بھوک، وہ تپش، وہ مصیبتیں، سب کچھ اٹھا کر آئے ہیں۔ لوگوں کو کربلا سنایا جاتا ہے، امام باقر اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھ کر آئے ہیں۔ امام باقر نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کے تماچے دیکھے ہیں۔ امام باقر نے اپنی آنکھوں سے علی اصغر کا ایڑیاں رگڑنا دیکھا۔ ننھے علی اصغر کے حلقوم پر تیر شعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کربلا کی تمام مصیبتیں جس پر زندگی بھر امام سید سجاد روتے رہے، آپ ذرا تصور کریں، امام سید سجاد باپ ہیں، امام سید سجاد بڑے ہیں، امام سید سجاد یہ ساری مصیبتیں اٹھا کر آئے ہیں۔ جب وہ کربلا کو بڑے ہو کر نہیں بھول پا رہے ہیں تو امام باقر کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ وہ امام ہے جس نے اپنے جد کو کربلا میں بے کفن دیکھا ہے، جس نے اپنے جد کو کربلا میں تیروں سے نہایا ہوا دیکھا ہے، خون سے نہایا ہوا دیکھا ہے۔ اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ مجھے اسی لباس میں دفنا دینا۔ میں کہوں گا اے آقا، آخر کون سا غم ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اسی لباس میں دفنا دینا؟ شاید آقا جواب دے، ارے میرا جد کربلا کے میدان میں بے گور و کفن 3 دن تک جس کا لاشا پڑا رہا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے کفن پہنوں، میرا جد بے کفن پڑا رہا۔ ہاں عزیزو، میرے امام کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا، ڈھیروں شاگرد ہیں، ڈھیروں چاہنے والے ہیں، مگر ہائے لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے آقا آپ کے جیسا کسی کا دن نہیں ہے، آپ کے عاشور جیسی مصیبت کسی کی مصیبت نہیں ہے۔ خیمے میں آتے ہیں، زینب میرا سلام لو، اے ام کلثوم میرا سلام لو، 4 سالہ بچی حسین کے قدموں سے آ کر لپٹ جاتی ہے، اے بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ارے 11 محرم آ گئی، بس ایک جملہ سنانا ہے، 11 محرم آ گئی، حسین کی یہ 4 سالہ بچی اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب پوچھتی ہے بیٹا کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ یہ 4 سالہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں، جس کا بابا بے گور و کفن پڑا ہو وہ بچی اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ تو جناب زینب کہتی ہے بیٹا ارادہ کیا ہے؟ کہا ہے پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ ابو ذر کو موت بھی بیابان میں آئی تھی، ابو ذر کو کفن دینے والی اس کی بیٹی تھی، ابو ذر کے جنازے کو چوراہے پر لے کر بیٹھ گئی تھی، ہر آنے جانے والے سے فریاد کرتی تھی یہ رسول کے فرزند کا جنازہ بے گور و کفن ہے، یہ رسول کے صحابی کا جنازہ ہے۔ اے پھوپھی اماں، لوگوں نے ابو ذر کو کفن بھی دیا تھا، دفن بھی کیا تھا، نماز بھی پڑھی تھی،
تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتی ہے میں بھی اپنے بابا کے لاشے کو لے کر چوراہے پر بیٹھ جاؤں گی۔ ارے جب رسول کے صحابی کو کفن مل سکتا ہے تو یہ تو فرزند رسول ہے، میں بھی فریاد کروں گی اے لوگو رسول کے فرزند کا جنازہ بے گول کفن کربلا کی تفتیش پر پڑا ہے۔